تو یہ فلسفے کی تفہیم کا پہلا انداز تھا کہ فلسفہ ہمیں بنیادی سوالات، کائناتی سطح کے سوالات کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور جس علم کے اندر ہم کائناتی سطح کے سوالات کو تلاش کرتے ہیں اس علم کا نام علم فلسفہ ہے۔ میں نے اس کا نام تفہیم رکھا ہے۔ یہ تفہیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ الفاظ یاد نہیں کرنے، آپ کو صرف اس بات کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے تو سمجھیں کہ آپ یہ سمجھ گئی ہیں کہ بھئی فلسفہ ہوتا کیا ہے یا فلسفہ کس کام آتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلی چیز ہو۔ فلسفے کی تفہیم کا دوسرا انداز دوسرے انداز کی عبارت آپ حضرات کے سامنے لکھی آ رہی ہے، آپ حضرات اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر عبارت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں پائی جاتی ہیں اور جتنے بھی چیزوں کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، تو چیزوں میں غور و فکر کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں۔ ایک انداز ہے عامیانہ اور ایک انداز ہے علمی۔ چیزوں میں غور و فکر کرنے کا عامیانہ انداز یہ ہے کہ آپ چیزوں میں غور و فکر کریں نفع اور ضرر کے اعتبار سے، کہ کوئی چیز اس کا آپ کو فائدہ کیا ہے اور کوئی چیز اس کا آپ کو نقصان کیا ہے، آپ اس نظر سے چیزوں کو دیکھیں۔ پھر جو فائدے والی چیزیں ہیں آپ ان کو جمع کرنے کی کوشش کریں، اور جو نقصان والی چیزیں ہیں آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو چیزوں میں غور و فکر کا ایک انداز یہ ہے کہ آپ نفع اور ضرر کے اعتبار سے چیزوں میں غور و فکر کریں۔ چیزوں میں غور و فکر کرنے کا دوسرا انداز وہ ہے جس کو ہم علمی انداز کہتے ہیں۔ اب یہ علمی انداز دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی طرح کا انداز یہ ہے کہ آپ چیزوں میں اس طرح غور کریں کہ یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، ان چیزوں کے خواص کیا ہیں، ان چیزوں کے اندر خاصیت کیا پائی جاتی ہے۔ یہ پہلا انداز ہے، چیزوں کے خواص میں غور و فکر کرنا۔ یہ بھی ایک علمی انداز ہے۔ مثلا آپ نے ایک پھول دیکھا تو آپ کو پھول کا رنگ نظر آیا، آپ نے سونگھا تو آپ کو پھول کی خوشبو محسوس ہوئی، آپ نے پھول کو اٹھایا ہاتھ میں تو پھول کا جیسا کیسا بھی وزن ہے آپ کو معلوم ہوا، آپ نے اس کی پتی کو توڑ کر منہ میں ڈالا تو آپ کو اس کا ذائقہ محسوس ہوا۔ تو آپ کو پھول کے خواص پتہ چل رہے ہیں، آپ کو اس کا رنگ پتہ چل رہا ہے دیکھنے سے، آپ کو چھونے سے اس کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنا سخت یا کتنا نرم ہے، آپ کو اس کے چکھنے سے اس کا ذائقہ معلوم ہو رہا ہے، کسی جگہ پر رکھنے سے اس کی اگر کوئی معمولی سی آواز پیدا ہوتی ہے تو آپ کو اس کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ کسی بھی چیز کے خواص کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو اگر کائنات کے اندر آپ چیزوں کے خواص کی طرف نظر کریں اور چیزوں میں اس لحاظ سے نظر و فکر کریں کہ اس کے اندر کیا کیا خاصیت پائی جاتی ہے، تو اس کو سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کا بنیادی کام ہے کہ چیزوں کے بارے میں یہ چیک کرنا کہ یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، اور وہ چیک ان کے خواص کو دیکھ کر کرتی ہے۔ سائنس چیزوں کے خواص کو دیکھ کر چیزوں کے بارے میں چیک کرتی ہے کہ یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں۔ اب کیونکہ چیزوں کے خواص مختلف ہوتے ہیں، اسی وجہ سے سائنس کے شعبے بھی مختلف ہیں۔ مثلا آپ کسی چیز کے اندر اگر اس لحاظ سے نظر و فکر کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں اس کا وزن کیسا ہے، اس کی آواز کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، تو یہ فزکس کا شعبہ ہو جاتا ہے، علم طبیعیات کا یہ شعبہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس نظر سے چیزوں کے خواص کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو اینالائز کریں، ہم ان کے مرکبات کو جدا جدا کریں، ہم ان کی تحلیل کریں، تجزیہ کریں، تو ہمارے سامنے کون کون سے محلولات آئیں گے جن سے مل کر یہ چیز بنی ہے، تو یہ علم کیمسٹری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کائنات کی چیزوں کو حیات کے اعتبار سے چیک کرنا چاہیں کہ بھئی ان کے اندر جو حیات کا خاصہ پایا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں زندہ ہیں، تو یہ زندگی کیا ہوتی ہے، یہ چیزیں کیسے زندہ ہیں، اس لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو یہ علم حیات کا موضوع بن جاتا ہے، بیالوجی یہاں پر آ جاتی ہے، اور اس لحاظ سے سائنس کا ایک شعبہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک علمی انداز یہ ہے کہ آپ کائنات کے خواص کو دیکھیں،
کائنات کی علت مادی کو دیکھیں اور اس لحاظ سے آپ کائنات پر غور و فکر کریں۔ کائنات پر غور و فکر کرنے کا دوسرا علمی انداز یہ ہے کہ آپ کائنات کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کائنات کی کسی چیز کا مقصد کیا ہے، نصب العین کیا ہے، دنیا کا نصب العین کیا ہے، یونیورس کائنات کا نصب العین کیا ہے، چیزوں کا نصب العین کیا ہے، چیزوں کے مقاصد کیا ہیں، چیزوں کی علت غائی کیا ہے، ارسطو کی زبان میں جس طرح ارسطو بات کرتا تھا، چیزوں کی علت غائی کیا ہے، یعنی چیزوں کا مقصد کیا ہے، یہ دوسرا انداز ہے۔ تو یہ جو دوسرا انداز ہے کہ کائنات کے اندر علت غائی کے اعتبار سے غور و فکر کرنا، یہ علم فلسفہ ہے۔ تو فلسفے کا کام یہ ہے کہ وہ کائنات کے اندر مقاصد کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مقاصد کے لحاظ سے کائنات میں غور و فکر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے سامنے یہ عبارت آ رہی ہوگی کہ فلسفہ وہ علم ہے جس میں کائنات کی علت غائی کا مطلب کائنات کا مقصد، پرپز کیا ہے کائنات کا، علت غائی کے بارے میں عقل کی روشنی میں غور و فکر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نقلیات سے، یعنی آپ وحی سے، یعنی آپ مذہب سے اس بات کو تلاش کرنا چاہیں گے کہ کائنات کا مقصد کیا ہے، تو یہ فلسفہ نہیں رہے گا، یہ مذہب بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ کائنات میں مذہب کو جدا رکھ کر خالص اپنی عقل سے سوچنا شروع کریں گے تو یہ فلسفے کا علم بن جائے گا، اور آپ کا کام ایک فلسفی کا کام جو ہے جانا جائے گا کہ ایک فلسفی انداز سے آپ نے غور و فکر کرنا شروع کیا۔ یہ دوسرا انداز ہو گیا فلسفے کی تفہیم کا، کہ جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی فلسفے کی اصل کیا ہے اور فلسفہ کیا علم ہوتا ہے۔ تیسرا انداز ہمارے سامنے آ جاتا ہے جس سے ہم فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں۔ عبارت آپ کے سامنے لکھی ہے، میں پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ فلسفہ وہ علم ہے جس میں کسی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے اس کے عوارض انفرادی، مختصات شخصی اور نوعی کو مکمل یا تقریباً مکمل طور پر حذف کر دیا جائے، اس کو فلسفہ کہتے ہیں۔ اس بات کو اب آپ سمجھ لیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے پاس جو سوالات ہیں ہم ان کو کیٹیگرائزڈ کر سکتے ہیں، ہم سوالات کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ سوال کی ایک نوعیت ہوتی ہے کہ جس کے اندر بہت ساری قیود لگی ہوتی ہیں، یا سادہ لفظوں میں کہیں تو وہ بہت خاص اور اسپیسیفک سوال ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ سوال کا وہ ہوتا ہے جس سے آپ قیدوں کو کم کر دیتے ہیں اور ذرا عام سطح کا سوال کرتے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ آتا ہے کہ آپ ہر قسم کے خواص اور قیدوں کو ہٹا کر ایک بنیادی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آئیں اسے ایک ہم مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ آپ اگر کسی سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کھانا کھایا ہے، تو یہ سوال بہت خاص ہے کیونکہ اس کا تعلق ایک ذات کے ساتھ ہے۔ آپ اسی ذات کے بارے میں، کھانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی ذات نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، تو یہ بہت خاص بات ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک انسان کو ہٹا دیں، کسی ایک انسان کے بارے میں آپ سوال نہ کریں بلکہ تمام انسانیت کے بارے میں، جو کہ ایک نوع ہے، تمام انسانیت کے بارے میں یہ سوال لے آئیں کہ انسان کو کھانا کھانے کی کیوں ضرورت ہے، تو یہ سوال پہلے درجے کے مقابلے میں یہ عام سوال ہو گیا ہے۔ پہلا سوال ایک ذات کے ساتھ خاص تھا، یہ سوال ایک ذات کے ساتھ خاص نہیں، ایک نوع کے ساتھ خاص ہو رہا ہے کہ انسان کو کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اب اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھئی انسان کو کھانا کھانے کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو کھانا انسان کی بنیادی ضروریات میں سے آ جاتا ہے، یعنی زندہ رہنے کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے، اس وجہ سے انسان کھانا کھاتا ہے۔ لیکن اگر آپ تیسرے درجے پر چلے جائیں، یہ میں نے تو 3 درجے بنائے، ہم اس سے زیادہ درجے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن بہرحال اگر آپ تیسرے درجے پر چلے جائیں اور آپ نہ نو یعنی انسان کے ساتھ اس سوال کو خاص رہنے دیں، نہ ایک ذات کے ساتھ اس سوال کو خاص رہنے دیں، بلکہ آپ ایک ایسی چیز اٹھائیں کہ جس کے اندر کوئی بھی قید نہ پائی جائے۔ آپ کہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہوتی ہے، خود ضرورت کیا چیز ہے؟ یا آپ کہتے ہیں کہ کھانا انسان کو لازم ہے، تو خود لزوم کیا ہوتا ہے؟ تو اب یہ سوال کہ ضرورت کیا چیز ہے، لزوم کیا چیز ہے،
اب یہ فلسفے کا سوال بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ضرورت کے اندر نہ تو کوئی ایسی قید لگی ہے جو ایک انسان کے ساتھ اس کو خاص کر رہی ہے، نہ ضرورت کے اندر ایسی قید لگی ہے جو ایک سپیسیز کے ساتھ، ایک نو کے ساتھ اس کو خاص کر رہی ہے، بلکہ ہم سب باتیں ہٹا کر پوچھ رہے ہیں کہ خود ضرورت کیا ہوتی ہے، نظریہ ضرورت کیا ہے، نظریہ لزوم کیا ہے. ہم اس کو عمومی سطح پر لا رہے ہیں. تو جب آپ اس عام سطح پر آ کر سوال کرتے ہیں یا بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سطح فلسفے کی سطح آ جاتی ہے. یہ سوال اب فلسفے کا سوال بن جاتا ہے، اور اب آپ علم فلسفہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو یہاں عبارت کے اندر جو آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں، عوارض انفرادی، اس کا مطلب ہے خاص شخصیت کے بارے میں جو اس شخصیت کے ساتھ عوارض لگے ہوئے. مختصات شخصی، اسی کی ہی تھوڑی تفہیم ہے. اور مختصات نوعی، نوعی کا مطلب جیسے آپ زید کے بارے میں سوال نہ کریں، آپ کسی خاص شخص کے بارے میں سوال نہ کریں، آپ انسانیت سے سوال کر لیں، یا بے شک انسانیت سے بھی عام کر لیں، آپ جو بھی جاندار ہیں ان کے بارے میں سوال کر لیں. تو مختصات نوعی، ان کے جو عوارضات ہیں اور مختصات ہیں یعنی خواص ہیں، آپ ان کو ختم کر کے ایک بنیادی بات کو اٹھا کر آپ سوال کریں، تو یہ فلسفے کا سوال بن جائے. یہ 3 انداز ہو گئے فلسفے کی تفہیم کے. ایک انداز میں نے نہیں لکھا کہ اگر آپ بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں کہ فلسفہ کیا ہوتا ہے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عقلی باتوں کے جو جتنے بھی افکار آج تک پائے جاتے ہیں ان کو ہم فلسفہ کہتے ہیں. یعنی علم فلسفہ وہ افکار کا نام ہے. علم فلسفہ لوگوں کی سوچی ہوئی باتوں کو سمجھنے کا نام ہے کہ کائنات کے بارے میں لوگوں نے کن باتوں کو سمجھا. ہم علم فلسفہ کے اندر لوگوں کی فلسفی کو، لوگوں کے افکار کو ہم علم فلسفہ کے اندر جانتے ہیں. اب یہ کوئی تعریف نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے خاص طور پر جو اہل مدارس ہیں، آپ قید لگا دیتے ہیں کہ تعریف کا جامع معنی ہونا ضروری ہے، اس کے اندر بہت ساری قیودات آ جاتی ہیں. تو ہم اس کو تعریف نہیں کہہ رہے، ہم اس کو تفہیم کہہ رہے ہیں. آسان لفظوں کے اندر آپ چاہیں تو اس کو رسم کے درجے کی حد تک لے لیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اچھا فلسفہ ہوتا کیا ہے، ہم کس چیز کو فلسفہ کہتے ہیں. تو یہ 4 انداز آ گئے. فلسفہ عقلی افکار کو جاننے کا نام ہے. فلسفہ عمومی سوالات جو کائناتی سطح کے سوالات ہیں ان کو سمجھنے کا نام ہے. فلسفہ کائناتی سطح پر مقاصد کو سمجھنے کا نام ہے کہ کائنات کا مقصد کیا ہے، کائناتی سطح کے ہم مقاصد کو سمجھ لیں. اور یہ بعض مرتبہ ضروری بھی ہو جاتا ہے. مثال آپ ایک مثال سے اس بات کو سمجھیں. انسان اس کائنات کے اندر ہے، انسان کے ارد گرد ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے، آگ ہے، درخت ہیں. اب اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو آپ ختم کر دیتے ہیں، مثلا انسان دنیا میں ہو لیکن ہوا نہ ہو، تو آپ دیکھیں انسان زندہ نہیں رہ سکتا. انسان دنیا میں ہو لیکن پانی نہ ہو، انسان زندہ نہیں رہ سکتا. انسان دنیا میں ہو لیکن آگ نہ ہو، انسان زندہ نہیں رہ سکتا. انسان اسی دنیا میں ہو لیکن مٹی نہ ہو، انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے، کیونکہ انسان ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیں کہ انسان کو اس دنیا سے اٹھا دیں، تو ہوا کا کیا نقصان ہوا، آگ کا کیا نقصان ہوا، پانی کا کیا نقصان ہو گیا، مٹی کا کیا نقصان ہو گیا. ان کا نقصان تو چھوڑیں، یہ پہلے سے زیادہ پاک ہو جائیں گے، پہلے سے زیادہ پیور ہو جائیں گے. تو حالت یہ ہے کہ انسان ان کے بغیر نہیں، یعنی یہ چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں لیکن انسان ان کے لیے نہیں ہے. تو اگر انسان ان کے لیے نہیں ہے تو پھر انسان کن کے لیے ہے، انسان کس کے لیے ہے؟ یہ عقلی طور پر سوال بنتا ہے. اگر آپ خالصتاً عقل سے اس کا جواب تلاش کرنا چاہیں گے تو یہ فلسفہ بن جائے گا. اگر آپ وحی سے، نبوت سے، نقل سے اس کا جواب تلاش کرنا چاہیں گے تو پھر یہ مذہب بن جائے گا. اگر آپ یہ جو ہم نے فلسفے کی تفہیم کے مختلف انداز اپنائے ہیں، کوئی ایک انداز بھی سمجھ گئے ہیں تو ہمارا مقصد حل ہو گیا ہے کہ میں یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ اچھا فلسفہ کیا. اس کے بعد اب ہم علمی سطح کی طرف آ سکتے ہیں کہ جو آپ لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں کچھ مدارس کے اندر،
کہ علمی سطح پر فلسفے کی تعریف کیا ہے۔ علمی سطح پر فلسفے کی تعریف سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، یہ بات آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ فلسفہ یونانی لفظ ہے، دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، فیلو اور صوفیہ یا صوفہ دونوں طرح لفظ کہا جاتا ہے۔ اور فیلو کا معنی آپ کے سامنے سلائیڈ پر آ رہا ہے، مختلف معانی آتے ہیں، ترجیح دینا، فضیلت دینا، محبت کرنا، اور صوفہ کا مطلب ہے علم و دانش۔ تو فیلوسفہ جسے انگلش میں زیادہ بہتر تلفظ ہے فلاسفی، اور اردو کے اندر فلسفہ اس کا مطلب ہو جاتا ہے علم و حکمت سے محبت کرنے والا، علم و حکمت کو چاہنے والا، یہ اس کا معنی آ جاتا ہے۔ مختصر لفظوں میں دانش مندی آپ کے سامنے لفظ لکھا ہوا آ رہا ہے۔ تو فلسفہ کا مطلب ہے دانش کی باتوں کو، حکمت کی باتوں کو پسند کرنا، یہ فلسفہ ہے۔ اور فلسفی اس شخص کو کہتے ہیں جو عقلی علوم کو پسند کرتا ہے، عقلی باتوں کو پسند کرتا ہے اور عقلی باتوں کے اندر اضافہ بھی پیش کرتا ہے، ایسے شخص کو فلسفی کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا فلسفے کا مسئلہ، اب ہم علمی سطح پر دیکھ لیتے ہیں کہ فلسفے کا مسئلہ کیا ہے۔ فلسفے کی تعریف کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں فلسفے کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ میری نظر سے فلسفے کی جو تعریفات گزری ہیں ان کی تعداد لگ بھگ 20 کے قریب ہے، اور وہ تعریفات ایسی نہیں ہیں کہ جن کو ہم کہہ سکیں کہ ان کے صرف الفاظ میں اختلاف ہے بنیادی طور پر، یا ان کا کور جو ہے وہ ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت ساری تعریفات ایسی ہیں جن میں اختلاف حقیقی ہے۔ تو اب یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ کیا فلسفہ کی تعریف ہو سکتی ہے کہ ہم ایک تعریف دیکھتے ہیں تو بالکل مختلف ہے، دوسری تعریف دیکھتے ہیں تو بالکل مختلف ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں، اور ہر تعریف دوسری سے مختلف ہے۔ تو کیا اس علم کی تعریف ممکن بھی ہے؟ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اس علم کی تعریفات بہت زیادہ ہے؟ کچھ لوگوں نے تو اس کی بہت ساری تعریفات کو دیکھ کر یہ بھی کہا کہ اس علم کی تعریف نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے تمام فلاسفہ کو دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ اس علم کی تعریف کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو اتنا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس علم کی تعریف تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے سامنے بنیادی سوال یہی رہتا ہے کہ اس علم کی ایک تعریف کیوں نہیں؟ یہ سوال اس وجہ سے بھی اہمیت اختیار کر لیتا ہے کہ یہ ایک عقلی علم ہے، عقل پر انسانوں کو بڑا ناز ہے، ہم اپنے تمام علوم کو عقل سے ہی طے کرتے ہیں، عقل تو چیزوں کو منضبط کرتی ہے، عقل تو چیزوں کو ترتیب دیتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا علم جو خالصتاً عقلی علم ہے، اس کی تعریف میں خود عقلاء کا اور خود فلاسفرز کا اتفاق نہیں ہو سکا؟ یہ ہمارے سامنے ایک سوال آ جاتا ہے۔ تو پہلے میں نے کچھ تعریفات کو چن لیا ہے، ہم کچھ تعریفات دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے 3 طرح کی تعریفات کو چنا ہے، ایک قدیم زمانے کی تعریف، ایک درمیانی زمانے کی تعریف، ایک آخری زمانے کی تعریف، تاکہ 3 حدیں آپ کے سامنے آ جائیں، قدیم، درمیانی اور آخری، اور ساتھ مسلمانوں کے درمیان جو فلسفے کی تعریف پائی جاتی ہے اس کو بھی ذکر کر دیا ہے، تاکہ ذرا تعریفات کا ذکر آپ کے سامنے جامع انداز سے آ جائے۔ پہلی تعریف دیکھ لیں، ارسطو کی تعریف ہے، فلسفہ وجود من حیث الوجود کے علم کا نام ہے، یعنی فلسفہ موجودات کے اوپر غور و فکر کرنے کا نام ہے، جبکہ موجودات کے اندر کسی قسم کی کوئی قید نہ لگی ہو۔ من حیث الوجود کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس نظر سے یا اس نظر سے، آپ یہ دیکھیں کہ وجود کیا ہوتا ہے، آپ وجود کس چیز کو کہتے ہیں۔ انسان کے وجود کی بات نہیں ہو رہی، حیوان کے وجود کی بات نہیں ہو رہی، کسی مٹی پتھر کے وجود کی بات نہیں ہو رہی، بس خود وجود کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ وجودیات پر چل پڑیں گے تو وجود کے متعلق جتنی بھی بحثیں ہیں، جتنی بھی سرچ ہے، اس سب کو فلسفہ کہا جائے گا ارسطو کی تعریف کے مطابق۔ نمبر 2، قرون وسطیٰ کی تعریف آ جاتی ہے۔ قرون وسطیٰ یہ ایک اصطلاح ہے فلسفے کی تاریخ کی۔ فلسفے کا وہ زمانہ جو 4 صدی عیسوی سے لے کر 14ویں صدی عیسوی تک کا زمانہ ہے، اس زمانے کو قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ 4 صدی عیسوی سے لے کر 14ویں صدی عیسوی تک کا جو زمانہ ہے اسے قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ قرون جمع قرن کی ہے، قرن صدی کو کہتے ہیں۔
قرون وسطیٰ کا مطلب ہے درمیانہ زمانہ، درمیانی صدیاں، جن صدیوں میں مغربی فلسفہ اس نے ترقی نہیں کی، مغربی فلسفے کی ترقی مغرب میں بالکل رک گئی تھی، اگرچہ مشرق کے اندر بھرپور ترقی ہو رہی تھی لیکن مغرب کے اندر مکمل طور پر رکی ہوئی تھی۔ ایسے زمانے کو قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے، اور قرون وسطیٰ میں یہ تعریف پیش کی جاتی تھی اہل مغرب کے ہاں: فلسفہ اس علم کا نام ہے جو محض قوت نظری کے نور سے حاصل ہو۔ قوت نظری سے مراد عقل ہے، نور سے مراد عقل کا غور و فکر کرنا ہے۔ تو جو محض قوت نظری کے نور سے حاصل ہو، یعنی خالصتاً عقلی علوم، عقل سے سوچنا، اس کو فلسفہ کہا جاتا ہے۔ ہیگل کی تعریف ہم نے ایک شامل کر لی ہے، بہت بڑا مغربی فلسفی ہے، ہم اس کے فلسفے کو آگے پڑھیں گے، جدلیاتی فلسفہ کے نام سے اس کا فلسفہ مشہور ہے۔ ہیگل کے نزدیک مطلق کے علم کا نام فلسفہ ہے۔ ہیگل مطلق سے مراد خدا لیتا ہے، جب ہیگل کہتا ہے کہ تصور مطلق تو ہیگل مراد خدا لیتا ہے، لہٰذا مطلق کے علم کا نام فلسفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ خدا کو عقل سے سوچنا، عقل سے سمجھنا، اس کا نام فلسفہ۔ ملا صدرہ اسلامی فلسفے کے اندر ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں جنہوں نے حکمت متعالیہ کے نام سے اپنا فلسفہ متعارف کروایا اور ایک جامع فلسفہ پیش کرنے کی کوشش کی جو عقل اور نقل دونوں کو جامع ہو۔ ملا صدر الدین شیرازی فلسفے کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ بشری طاقت کی حد تک نظم کائنات کے لیے عقلی نظام پیدا کرنے کا نام فلسفہ ہے۔ بشری طاقت یعنی انسان اپنی طاقت کے بقدر، نظم کائنات یعنی کائنات کے اندر جو ترتیب چل رہی ہے، عقلی نظام پیدا کرنا یعنی انسان سوچے کہ اس کے پیچھے کون سی عقل کار فرما ہے، ہر چیز کی علت کیا ہے، اور دو چیزیں آپس کے اندر کیسے مربوط ہیں، آگ کیوں جلاتی ہے، پانی کیوں بھجاتا ہے، ہوا کیسے ہوا بنتی ہے، وغیرہ ذالک۔ اس طرح کی آپ مثالیں لے لیں۔ عقلی نظام یعنی عقل سے سمجھنا۔ تو بشری طاقت کی حد تک نظم کائنات کو، نظم کائنات کے لیے عقلی نظام پیدا کرنے کا نام فلسفہ ہے، تاکہ باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے انسانیت کی مماثلت ہو سکے۔ یعنی خدا کسے کہتے ہیں؟ جو سب جانتا ہے، تو انسان بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ بھی کیا کیا جانتا ہے، اور ہمیں بھی اللہ نے اپنے علوم سے کون کون سے علوم سے نوازا ہے، یا کن کن علوم کو ہم سیکھ سکتے ہیں جو خدائی علم بھی ہو اور خدا کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی وہ علم بنتا جائے۔ انگریزی فلاسفہ کی تعریف، انگریزی فلاسفہ سے ہماری مراد اب مغرب نہیں ہے، خاص طور پر برطانیہ ہے۔ انگریزی فلاسفہ کی تعریف فلسفہ علوم عقلیہ کا نام ہے، بہت مختصر تعریف ہے، فلسفہ علوم عقلیہ کا نام ہے۔ لیکن یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ انگریزی فلاسفہ نے علوم عقلیہ کی جو بنیاد تھی، میٹا فزکس جسے ہم کہتے ہیں، فلسفے کے اندر جس کی مباحث بہت تفصیلی ہیں، جس کی وجہ سے فلسفے کے مکاتب فکر بنتے ہیں، ما بعد الطبیعیات جسے کہا جاتا ہے، انگریزی فلاسفہ نے اس کو فلسفے کے علم سے خارج کر دیا، بلکہ علم سے ہی خارج کر دیا ہے۔ ان کے نزدیک ما بعد الطبیعیات یعنی میٹا فزکس، ان کے نزدیک یہ علم نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کی یادگار ہے، میوزیم میں رکھنے کی کوئی چیز ہے، لیکن علم بحیثیت علم آج ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ علوم عقلیہ سے انگریزی فلاسفہ نے آج اس کو خارج کر دیا۔ کیوں خارج کر دیا ہے؟ اس کی وجوہات آگے جب ہم پڑھیں گے تو ان کے اندر تفصیل کے ساتھ آ جائیں گے۔ آپ حضرات کے سامنے فلسفے کی 4 تعریفات آئی ہیں، لیکن یہ 4 تعریفات ہی نہیں ہیں، اس سے زیادہ تعریفات ہیں، مختلف تعریفات ہیں۔ اب سوال ہمارے سامنے بنیادی طور پر دوبارہ یہی آئے گا کہ تعریفات میں اختلاف کیوں ہے؟ میں اس سوال کی طرف جانے لگا ہوں، لیکن اس سوال کی طرف جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس بات کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلوا دوں کہ ہمیں یہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے۔ میں تو ایک تعریف بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا تھا، مختلف تعریفات پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بظاہر تو یہ الجھانے والی بات ہو گئی کہ بھئی اگر کوئی ابتدا میں ایک علم سمجھنا چاہ رہا ہے تو اس کے سامنے مختلف ایسی چیزیں رکھ دی جائیں کہ وہ خود الجھ جائے، تو نہیں، ایسی بات نہیں۔ مختلف تعریفات رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کل کو جب خود مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں گے، بے شک وہ انگلش میں ہوں، جرمن میں ہوں،
فرینچ میں ہوں، اردو میں ہوں، عربی میں ہوں، ہندی میں ہوں، آپ جب مختلف کتابوں کا مطالعہ شروع کریں گے تو آپ کو فلسفے کی مختلف تعریفات نظر آئیں گی۔ تو جب آپ مختلف تعریفات دیکھیں گے تو کہیں آپ ذہنی طور پر پریشان نہ ہوں کہ ایک مصنف تو یہ لکھتا ہے، دوسرا یہ لکھتا ہے، تیسرا یہ لکھتا ہے، تو کون سی بات صحیح ہے؟ تو یاد رکھیں سبھی باتیں صحیح ہیں۔ فلسفہ ایک ایسا علم ہے کہ جس میں ہم صرف افکار کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اس کے اندر یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اس درجے کے اوپر آپ کہیں گے سبھی ٹھیک ہیں، اس کی وجہ آپ اگلی سلائیڈ کے اندر دیکھ لیں۔ فلسفے کی تعریفات میں اختلاف کی 3 وجوہات میں نے لکھ دی ہیں، یہی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ دیکھ لیں۔ ابتدا میں اکثر دنیاوی علوم فلسفے ہی کی شاخیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس بھی فلسفے کا شعبہ تھی۔ سائنس کے جتنے بھی شعبے ہیں، علم فلکیات، اسٹرانومی جو ہے وہ بھی فلسفے کا حصہ تھی، فزکس جو ہے وہ بھی فلسفے کا حصہ تھی، کیمسٹری وہ بھی فلسفے کا حصہ تھی، اسی طرح ریاضی وہ بھی فلسفے کا حصہ تھی، علم موسیقی وہ بھی فلسفے کا حصہ تھی۔ تو فلسفہ ایک جامع علم کی حیثیت سے تھا جو تمام دنیاوی علوم کو جامع تھا، شامل تھا۔ لیکن بعد میں ان علوم نے اتنی ترقی کی کہ فلسفے سے نہ صرف یہ کہ یہ علوم جدا ہوئے، بلکہ جدا ہونے کے ساتھ ساتھ ان علوم کی آگے بھی بہت ساری برانچز، بہت ساری شاخیں بن گئی۔ جیسے خود سائنس کو دیکھ لیں کہ سائنس کی آگے بہت ساری شاخیں ہیں، علم ریاضی کو دیکھ لیں، ریاضی کی آگے بہت ساری شاخیں، تو کئی علوم بہت پھیل گئے اور اس علم سے جدا ہو گئے۔ تو جب فلسفہ باقی علوم کو بھی شامل تھا تو اس کی تعریف مختلف تھی۔ جب فلسفے سے سائنس جدا ہو گئی تو فلسفے کی تعریف بدل گئی۔ جب علم نفسیات بھی فلسفے سے جدا ہو گیا تو فلسفے کی تعریف بدل گئی۔ تو جو جو علم جدا ہوتے رہے، ان کے جدا ہونے کے بعد فلسفے کی نئی تعریف کی ضرورت پیش آئی اور فلسفے کی تعریف بدلتی رہی۔ تو ایک بنیادی وجہ یہ ہے۔ میں نے لکھا ہے ابتدا میں اکثر دنیاوی علوم فلسفے ہی کی شاخیں تھیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی علوم مستقل علم کی حیثیت اختیار کر گئے، جیسے سائنس، کہ یہ فزکس کے نام سے فلسفے کی قسم تھی، یعنی طبیعیات کے نام سے فلسفے کی قسم تھی، مگر عرصہ ہوا کہ یہ فلسفے سے جدا ہو گئی۔ سب سے آخر میں علم نفسیات جدا ہوا۔ اسی طرح فلسفے کی تعریف میں بھی فرق آتا گیا۔ تو جب فلسفے کی حقیقت بدلتی رہی، تعریف بھی بدلتی رہی۔ یہ ایک وجہ۔ کلپے علم نفسیات کا ایک ماہر ہے، کلپے کے بقول اصل مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ابھی تک فلسفے کی تعریف کی جن سے قریب اور فصل قریب یعنی فصل خاص کا علم نہیں، تو تعریف کامل کیسے کی جائے۔ جن حضرات نے منطق پڑھی ہوئی ہے یہ بات تو وہی حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقی تعریف جسے حد کہا جاتا ہے، حد ذاتی، حقیقی تعریف کے اندر 2 شرائط ضروری ہوتی ہیں، جن سے قریب ہو اور فصل قریب ہو، تو ان 2 چیزوں کے ساتھ حقیقی تعریف ہو سکتی ہے۔ اگر جن سے قریب نہیں پائی جا رہی یا معلوم نہیں ہے تو ہم حقیقی تعریف کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو کل پہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں فلسفے کی جن سے قریب اور فصل کا نہیں پتا، اس وجہ سے فلسفے کی تعریف کامل نہیں ہے۔ کامل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم فلسفے کی تعریف نہیں کریں گے، اب ہم فلسفے کی رسم بیان کریں گے۔ رسم کو آپ میں سے اہل مدارس نے پڑھا ہوگا، مدارس کے اندر، کہ رسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم حقیقی تعریف نہیں کر سکتے، ہم مختلف خواص سے فلسفے کو سمجھتے ہیں، مثالوں سے، مختلف طریقوں سے، عوارضات سے ہم کسی علم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جن سے قریب کا تو پتہ نہیں ہے، اب ہم رسم کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح آپ کے ذہن کے قریب لا سکیں کہ اچھا فلسفہ کیا۔ نمبر 3، نیز فلاسفہ کا اختلاف بھی بنیادی وجہ ہے۔ فلاسفہ کے مختلف گروہ ہیں، ہر ایک فلسفے کو مختلف انداز سے دیکھتا ہے، اسی اعتبار سے فلسفے کی تعریف کرتا ہے۔ مثلا رواقیین، یہ ایک پرانا ہے فلسفہ، سٹوئک ان کو انگلش کے اندر کہتے ہیں، سٹوئکس جو ہیں، رواقیین نے عملی پہلو کی زیادہ رعایت کی، اس اعتبار سے ان کے ہاں تعریف مختلف ہے۔ مسلمانوں نے وحی سے فرق کرنے کے لیے تمام دنیاوی علوم کا نام فلسفی علوم رکھا، تو ان کی تعریف بدل گئی۔ انگریزی فلسفے میں الہیات کو نکال دیا گیا، اس طرح ان کی ہاں تعریف بدل گئی۔ پھر بعض نے فلسفے کو علوم کی بنیاد بنایا، بعض نے علوم کو فلسفے کی بنیاد بنایا۔
اس سے بھی فلسفے کی تعریف میں فرق آتا گیا. تو فلاسفہ کی وجہ سے، مختلف فلاسفہ کی وجہ سے فلسفے کی تعریف کے اندر فرق آتا. آخری بات جو یہاں نہیں لکھی ہوئی اور وہ بڑے کام کی بات ہے، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سب وجوہات ٹھیک ہیں، لیکن ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہم فلسفے کی تعریفات میں جو اختلاف دیکھ رہے ہیں، یہ اختلاف مشرق سے نہیں آیا، یہ خالص مغرب کی پیداوار ہے. یعنی مغرب کے اندر جدید فلسفے پر ایسا زمانہ آیا ہے کہ اس کو ہم انفرادیت پسندی کا زمانہ کہہ سکتے ہیں. وہاں فلسفے کا کوئی مکتبہ فکر نہیں چلتا تھا، بلکہ ایک ایک شخص جو ایک ایک فلسفی تھا وہ اپنا نیا فلسفہ بیان کرتا اور اسی کے مطابق فلسفے کی تعریف کرتا. تو یہ جو اختلافات ہیں یہ مغربی فلسفے کے اعتبار سے ہیں. مشرقی فلسفے کے اندر لفظ فلسفہ صرف دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک اپنے لغوی یعنی لٹرل میننگ کے اندر استعمال ہوتا ہے، لغوی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے حکمت. آپ کہتے ہیں فلاں کام کی حکمت کیا ہے، تو اس کو یوں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کام کا فلسفہ کیا ہے، فلاں کام کی فلسفی کیا ہے، آپ اس طرح کہہ دیتے ہیں. اور نمبر دو، علم کے لحاظ سے دیکھنا کہ بھئی فلسفہ ایک علم ہے اور اس کے اندر وجودیات پر بحث کی جاتی ہے جیسے ارسطو کی تعریف ہے. تو مسلمانوں کے ہاں تو فلسفے کی بنیادی تعریفات دو ہی ہیں، مسلمانوں کے ہاں اتنا اختلاف نہیں ہے. لیکن مغربی تعریفات میں بہت اختلاف ہے. اس کی وجوہات تین میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں جس وجہ سے فلسفے کی تعریف میں فرق آ رہا ہے. اور وجہ بھی میں نے بتا دی ہے کہ کل کو آپ حضرات فلسفے کی کسی بھی کتاب کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ کو تعریفات مختلف ملیں تو پریشان ہونے کے بجائے آپ بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ فلسفے کی تعریف لکھنے والا کیوں مختلف کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ خود فلسفی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی خاص فلسفے سے متاثر ہے، ہو سکتا ہے اس کے ذہن کے اندر کسی خاص مکتبہ فکر کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو آگے لے کر جانا ہے، جس وجہ سے وہ فلسفے کی کوئی خاص تعریف آپ حضرات کے سامنے بیان کریں. میرا خیال ہے آج پہلا دن ہے، کچھ وقت ابتدا کے اندر باقی باتوں کے اندر لگ گیا، اس وجہ سے وقت تھوڑا اوپر ہو گیا. تو آج تو بس ہم نے فلسفے کی تفہیم اور فلسفے کی تعریف اور تعریف میں اختلافات کی وجوہات، یہ صرف بنیادی باتیں پڑھی ہیں. سبق کے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ حضرات اب وہ سوال کر سکتے ہیں. اگر سوال نہیں ہوگا تو اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو ختم کریں. جی فی الحال تو میں نے ابھی دیکھا ہے ان ساتھیوں میں سے صرف دو ساتھی فی الحال آن لائن ہیں، محمد اشرف یا جو دوسرے ساتھی ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. کہ میں مائک کی آپ کو الاؤ کر رہا ہوں، آپ لوگ اپنا مائک اوپن کر کے بھی اب سوال پوچھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ نے لکھا ہے سب سمجھ آ گیا، اس کا مطلب ہے ہو گیا. تو یہ آج کی بنیاد تھی. انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور آگے جو ہے وہ ساتھ ساتھ مزید باتیں بھی ہمارے سامنے آتی رہیں گی. جی ٹھیک ہو گیا. تو اب جو حضرات آپ حضرات کو میں نہیں جانتا، ویسے تو ابھی آپ دو حضرات ہیں، آپ اپنا تعارف اگر کروانا چاہیں آپ کروا سکتے ہیں. زیادہ ساتھی ہوں تو مشکل ہوتا ہے. آپ دونوں اگر اپنا بنیادی سا تعارف کروا دیں. محمد اشرف پہلے آپ تعارف کروا دیں.